وعنہ، اور اسی سے روایت ہے کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وعنہ ہاں کا مرجع کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ تو وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ رجل استشہد یا استشہد فأوتی بہ فعرفہ نعمہ۔ تو روایت ہے انہی سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ پہلے جس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، سب سے پہلے جس کا فیصلہ ہوگا وہ شہید ہے۔ یعنی سب سے پہلے جس کا قیامت کے دن فیصلہ ہوگا وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ یہ اولیت کیا ہے؟ اضافی ہے، نہ کہ حقیقی۔ یعنی ریاکاروں میں سے پہلے ریاکار شہید کا فیصلہ ہوگا، ریاکار دکھانے والے۔ تو ریاکار جو ہوگا، جو شہید ہوگا، اس کا جو ہے فیصلہ پہلے ہوگا۔ لہٰذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں ہے کہ پہلے حساب نماز کا ہوگا، چونکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے حساب و کتاب نمازی کا ہوگا، سب سے پہلے نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث غلط ہے، نہیں، یہاں پہ اولیت جو ہے وہ اضافی ہے، نہ کہ حقیقی۔ یعنی ریاکاروں میں سے پہلے ریاکار شہید کا فیصلہ ہوگا، لہٰذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں ہے کہ پہلے حساب نماز کا ہوگا یا پہلے ظلماً قتل کا حساب ہوگا۔ تو عبادات میں، نماز کا معاملات میں، قتل کاریاں میں ایسے شہید کا فیصلہ پہلے۔ تو شہید سے وہ مراد ہے جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہو، اس کو یہاں پہ مراد لیا گیا اور اسی کے تعلق سے یہاں پہ بیان کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا وہ شہید ہے۔ ان اول الناس جو ہے، ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ، سب سے پہلے سوال جو ہوگا وہ کیا ہے؟ شہید ہوگا۔ یعنی شہیدوں سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا اور اسے لایا جائے گا، یا فأوتی بہ، پس اسے لایا جائے گا۔ تب رب اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، فرمائے گا کہ اس شکریہ میں کیا عمل کیا، اس شکریہ میں تم نے کیا عمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم نے اس کے شکر میں کیا جو ہے ادا کیا، کیا عمل کیا۔ یعنی میں نے تجھے اندرونی بیرونی جو ہے کروڑوں نعمتیں دی، تو نے کون سی نیکی کی؟ معلوم ہوا کہ نیکیاں رب کے انعام کا شکریہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت چیزوں سے نوازا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہاتھ، پیر، اس کے بعد آنکھ، کان، جسم کے اعضاء، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کا ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرضیت اور اس پر جو ہے عمل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا جو ہے اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ اسے لایا جائے گا، یعنی کہ شہیدوں کو، تو اسے لایا جائے گا، تب رب اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، فرمائے گا کہ اس شکریہ میں کیا عمل کیا۔ عرض کرے گا تیری راہ میں جہاد کیا تاکہ شہید ہو گیا۔ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے لڑائی کی تھی کہ تجھے بہادر کہا جاوے، وہ کہہ لیا گیا۔ یعنی کہ جب شہیدوں کو لایا جائے گا تو شہیدوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جو میرے بندو، تم لوگوں کو میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمت کے بدلے میں تم نے کیا شکریہ ادا کیا، کیا عمل کیا؟ تو وہ لوگ کہیں گے، عرض کرے گا تیری راہ میں جہاد کیا، یعنی کہ تیری راہ میں اور تیری رضا کے لیے ہم نے جہاد کیا ہے تاکہ جو ہے شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے لڑائی کی تھی تاکہ تو جو ہے تم کو جو ہے بہادر کہا جاوے، اور یہ بہادر تم کو کہہ لیا گیا۔ تو اس میں ریاکاری کے تعلق سے رب کریم یہاں فرمائے گا کہ تم نے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو ہے میدان میں جہاد کے میدان میں گیا تھا تاکہ تم کو لوگ بہادر کہے، پہلوان کہے، تو تم کو پہلوان کہہ لیا گیا۔ تو یہاں پہ ریاکاری کے تعلق سے
بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی وہاں سوال کرے گا اور لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ جہاد، جنہوں نے ریاکاری کے تعلق سے جہاد کیا ہے، یعنی تیرے جہاد اور شہادت کا عوض یہ ہو گیا کہ لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی، کیونکہ تو نے اسی نیت سے جہاد کیا تھا نہ کہ خدمت اسلام کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر غازی میں اخلاص ہو تو لوگوں کی واہ واہ سے ثواب کم نہیں ہوگا، یہ تو رب کی طرف سے دنیاوی انعام ہے۔ صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں جہان میں واہ واہی ہو رہی ہے۔ خیال رہے کہ فقط غنیمت یا ملک حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنے کا انجام بھی یہی ہے۔ جہاد صرف اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ و رسول کی رضامندی کے لیے اگر جہاد کیا جائے تب تو پھر جہاد کامیاب ہے اور وہ شہید کامیاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا تھا، لوگ تمہیں بہادر کہے تو بہادر کہہ لیا گیا، پھر حکم ہوگا کہ تو اسے منہ کے بل کھینچا جائے گا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا اور اس کے منہ کے بل کھینچا جائے گا، یہاں تک کہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کس کو؟ اسی شہید کو جو ہے اس آگ میں پھینک دیا جائے، نہایت ذلت کے ساتھ مرے ہوئے کتے کی طرح ٹانگ سے گھسیٹ کر جو ہے کنارے جہنم سے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ ریاکاری کر رہا ہے، لوگوں کو پیسہ دے کر اپنے نام کو واہ واہی کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے جو ہے ریاکاری کے تعلق سے شاید تفسیر قرآن میں پڑھایا تھا نا، تو ریاکاری اتنی بدترین چیز ہے۔ آج ٹورنامنٹ ہو رہا ہے تمہارے سودا میں، تو لوگ 50,000 روپے دیتے ہیں، میرا نام فرسٹ پوزیشن میں جو انعام رکھا ہے اسی کے لیے کتنا لگے گا؟ 5100 روپے۔ ٹھیک ہے، میرے طرف سے 5100 روپے لکھ دیجئے گا، میرا فوٹو لے لیجئے، وہاں پہ لگا دیجئے گا، یہ 5100 روپے فلاں کی طرف سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ دکھاوا ہے۔ اور لوگ مسجد میں چندہ دیتے ہیں، تو چندہ دیتے سمے کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، چندہ دیا، چندہ کے ساتھ ساتھ ایک پرچے میں نام لکھ دیا، لو لے جا کے دو، اعلان کر دے گا میرا نام فلاں جگہ سے فلاں آدمی نے اتنا پیسہ دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ تو ریاکاری کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل کیا ہو، کیسا گھسیٹتے ہوئے؟ جس طریقے سے کتا مر جاتا اور کتا مرنے کے بعد اس کے ٹانگ میں رسی باندھ کر کے کیا کرتے؟ گھسیٹتے ہوئے لے جا کر پھینک دیتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے کیا کریں گے؟ اس کو گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل ٹانگ میں رسی باندھ کر کے لے جا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ جو ریاکاری کرے گا، جو دکھاوے کے لیے جو ہے عمل کرے گا۔ بہت سارے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہی میں نے پڑھا تھا، بہت سارے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے فوٹو کھینچ کے بھیجتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دکھاوا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دکھاوا کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ عالم دین کیوں نہ ہو۔ بہت سارے عالم دین بھی ہیں کہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ تو دکھاوا کوئی بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ نہایت ہی ذلت کے ساتھ مرے ہوئے کتے کی طرح ٹانگ سے کھینچ کر جو ہے کنارے جہنم سے نیچے پھینکا جائے گا۔ جہنم کی گہرائی آسمان و زمین کے فاصلے سے کروڑوں جو ہے گناہ زیادہ ہے۔ اللہ کی پناہ، تیری ساری محنت خدمت دین کے لیے نہ تھی، بلکہ علم کے ذریعے عزت اور مال کمانے کی تھی، وہ تجھے حاصل ہو گئے، ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہے گا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اسی حدیث کو دیکھتے ہوئے بعض علماء نے اپنی کتابوں میں اپنا نام بھی نہ لکھا۔ دیکھو یہ ہے اصل مقصد۔ بہت سارے علماء کرام نے کتاب، جو مصنف ہیں کتابوں کو لکھا ہے، انہوں نے نام بھی نہیں لکھا ہے۔ بہت دور کی بات چھوڑ دو نا، میزان کو دیکھ لو، میزان میں جو ہے مصنف کا نام ہے ہی نہیں۔ ہاں، تو بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے نام کو بھی ذکر نہیں کیا، بس للہ، اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ہو وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے،
دشمنی ہو تو اللہ کے لیے، دوستی ہو تو اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ کی رضامندی کے لیے اگر ہم کو کہیں سے دشمنی کرنا پڑے تو ہم کو دشمنی کرنا پڑے گا، اللہ کی رضامندی کے لیے اگر ہم کو دوستی کرنی پڑے تو ہم کو دوستی کرنی پڑیں گی۔ تو علماء کرام نے کیا کیا، اپنی کتابوں میں بھی اس ریاکاری سے بچنے کے لیے اپنا نام بھی نہ لکھا، اور جنہوں نے لکھا ہے وہ نام اوری کے لیے نہیں لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے نام لکھا تو وہ غلط کیا، نہیں، نام اوری کے لیے جو ہے وہ نہیں لکھا ہے، بلکہ لوگوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے لکھا ہے۔ جو لوگوں نے بھی جو ہے کتاب میں اپنا اپنا نام لکھا ہے، تو نام لکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ میرا واہ واہ ہو جائے اور لوگ یہ کہے کہ ارے باپ وہ اتنی بڑی کتاب لکھ دیا ہے، بہت اچھی معلومات ہے یہ وہ۔ تو جتنے بھی مصنفین ہیں، تمام مصنفین جو ہے اپنے واہوائی کے لیے نہیں لکھا ہے، بلکہ دعا کے لیے لوگ جو ہے میرے نام سے دعا کرے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ تو جنہوں نے نام لکھا ہے ان کی نیت میں یہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ تم نے دکھاوے کے لیے میدان میں گیا تھا، جنگ کے میدان میں گیا تھا، تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو ہے اس کو جو پکڑو اور اس کو جو ہے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر پھینک دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور وہ جس نے علم سیکھا یا سکھایا، جس نے علم سیکھا اور آیا وقرأ القرآن، اور جس نے علم سیکھا یا سکھایا اور قرآن پڑھا اور اسے لایا جائے گا، جس نے علم سیکھا سکھایا اور قرآن پڑھا اسے لایا جائے گا۔ وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فرفع قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد کون ہے؟ اور وہ جس نے علم سیکھا سکھایا اور قرآن پڑھا اسے لایا جائے گا، اپنی نعمتوں کا اقرار کرایا جائے گا، وہ اقرار کر لے گا، فرمائے گا تو نے شکریہ میں عمل کیا، کیا کیا؟ عرض کرے گا علم سیکھا تھا، علم سیکھا اور سکھایا، تیری راہ میں قرآن پڑھا، فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ کیا کہے گا اللہ تعالیٰ کہ تو بڑا جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ تجھے عالم کہا جاوے۔ کیوں سیکھا؟ کہ لوگ تم کو عالم کہے، علامہ کہے، مولانا کہے، مفتی کہے۔ بہت سارے عالم ایسے ہیں، آج دیکھو اشتہار میں ہے مولوی لکھتا ہے علامہ و مولانا فلاں۔ ارے علامہ و مولانا کہاں سے ہو گیا علامہ؟ اور جو ہے مفتی بھی نہیں ہے اس کو بھی لقب دے دیا جاتا ہے مفتی صاحب۔ تو جن کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ چیز لکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں، مطلب سوچتے ہیں کہ مجھ کو جو ہے الگ الگ القابات سے جو ہے نوازا جائے، پکارا جائے۔ تو یہاں پہ وہی ذکر ہے کہ جن کے اندر ریاکاری ہوں گی اور جو یہ سوچتا ہے کہ مجھ کو بڑا عالم کہے، تو اس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ یہاں فرمائے گا، جو ہے وہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ اور وہ جس نے علم سیکھا سکھایا اور قرآن پڑھا اسے لایا جائے گا، اپنی نعمتوں کا اقرار کرایا جائے گا، وہ اقرار کر لے گا، فرمائے گا تو نے شکریہ میں کیا عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تم کو ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھ دیا، کان دیا، تمام جو ہے نعمتوں سے نوازا، تم نے اس کے بدلے میں کیا شکریہ ادا کیا؟ شکرے میں جو ہے شکرانے میں تم نے عمل کیا کیا ہے؟ تو بندہ کہے گا، عرض کرے گا کہ یا اللہ علم سیکھا اور سکھایا، تیری راہ میں قرآن پڑھا اور جو ہے قرآن کو پڑھایا۔ تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اس لیے تم نے جو ہے علم دین سیکھا تھا۔ اب دیکھو یہاں بھی جو ہے پکڑ ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے کوئی بھی ہو جائے، لیکن حساب کتاب اللہ کے نزدیک سب برابر برابر، ان کے نزدیک کوئی بھی اونچا نیچا نہیں ہے، عالم ہو یا کوئی بھی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی
نے یہ بتا دیا کہ عالم اگر ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہی جو ہے کچھ کرے، ورنہ اپنے واہ واہی کے لیے کچھ بھی نہ کرے۔ اس کے بعد اس لیے قرآن پڑھا تھا کہ قاری کہا جاوے، وہ کہہ لیا گیا، پھر حکم ہوگا اوندھے منہ کھینچا جاوے گا، حتیٰ کہ آگ میں پھینک دیا جائے گا، ان کو بھی جو ہے اسی کی طرح پھینک دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا جیسے اخلاص والی نیکی جنت میں ملنے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی ریا والی نیکی جہنم اور ذلت حاصل ہونے کا سبب۔ اس جگہ 4 مسئلے یاد رکھنے چاہیے، 4 مسئلہ ایسے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ مسئلہ ذہن نشی کر لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ یہاں ریاکار، شہید، عالم اور سخی کا ذکر ہوا، اس لیے کہ انہوں نے بہترین عمل کیے تھے۔ جب یہ عمل ریا سے برباد ہو گئے تو دیگر اعمال کیا پوچھنا۔ ریا کے کیا نام کہتے ہیں، ریاکاری یا ریا کے حج و زکوٰۃ اور نماز کا بھی یہی حال ہے۔ دوسرے یہ کہ بعض ریاکار وہ ہیں جو ریا ہی کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، اگر ان کی تعریف نہ ہو تو نیکی کرتے ہی نہیں۔ بعض وہ ہیں کہ ریا کے لیے اچھی طرح عمل کریں تنہا میں معمولی، بعض وہ ہیں جو خلوت و جلوت میں عمل یکساں کریں مگر نام و نہود سے خوش ہوں۔ یہاں پہلی قسم کار جو ہے، پہلی قسم کاریاں یا ریاکار مراد ہے، جو دوسری 2 قسم کے ریاکار اصل نیکی کا ثواب پائیں گے، مگر ناقص تیسری یہ کہ اس حدیث میں قانون اور رب کے عدل کا ذکر ہے۔ فضل دوسری چیز ہے، رب فرماتا ہے فَأُولَئِكَ۔ یہ حدیث معافی کی آیات و احادیث کے خلاف نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ریاکاری کی وجہ سے انسان کا بہت ہی سخت پکڑ ہوگا۔ تو پھر یہاں پہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اس کو جو ہے پھر اوندھے منہ جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور وہ مرد جسے اللہ نے وسعت دی، اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اور وہ مرد جسے اللہ نے وسعت دی اور ہر طرح کا مال بخشا، وسعت دی اور ہر طرح کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے اور دولت مند بنایا، تو اسے لایا جائے گا اور نعمتوں کا اقرار کرائے گا، یہ کر لے گا، فرمائے گا تو نے شکریہ میں کیا عرض کیا۔ اللہ کہے گا کہ تو نے یہ ساری نعمتیں، دولت، دھن، جتنے بھی میں نے تم کو دیا تھا، اس کے شکرانے میں تم نے کیا کیا؟ تو عرض کرے گا میں نے کوئی ایسا راہ نہ چھوڑا جہاں خرچ کرنا تجھے پیارا ہو، مگر وہاں تیرے لیے خرچ کیا۔ فرمائے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو نے یہ سخاوت اس لیے کی تھی کہ تجھے سخی کہا جائے۔ وہ کہہ لیا گیا، پھر حکم ہوگا تو اسے بھی اوندھے منہ گھسیٹتا جائے گا، پھر آگ میں جو ہے جھونک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی جو انسان جو دولت مند اپنی جو ہے دولت کو، اپنے پیسہ کو دکھاوا کے لیے خرچ کرے گا، جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسے بھی جو ہے اس جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ تم لوگوں کو دکھا دکھا کر کے جو ہے پیسہ دے رہا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا تھا، لیکن اللہ کی رضامندی کے لیے تمہارا یہ خرچ کرنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرنا تھا کہ لوگ تم کو سخی کہے کہ ہاں فلاں آدمی جو ہے اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہے، بہت ہی سخی آدمی ہے۔ تو وہ تو کہہ لیا گیا دنیا میں، بس ختم، اب تو یہاں پہ تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے، بس جاؤ جہنم میں جلتے رہو۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی روایت کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سمجھ میں آ گیا صاحب کہ نہیں آیا؟